پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وقفے پہ سے جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو میسج شامل کریں گے. میسج ہم منصور، ان کی والدہ کا نام ہے نسیم. اور منصور بھی ڈاکٹر صاحب جیسے کہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو بچے ہیں جو پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، تو وہ جاب کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بھی جاب کے لیے بھی پریشان ہے. جی ڈاکٹر صاحب کالر بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے اپنے فادر کے بارے میں پوچھنا ہے. جی فادر کا اپنے والد کا نام بتائیے گا. عبدالعزیز. اور ان کی والدہ کا نام بتائیے. محمدی. کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں والد کے حوالے سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے والد صاحب کافی دنوں سے گھر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، تو ان کو کوئی گھر ہی نہیں ملتا ہے. مطلب ہم لوگ کا بات بھی بنتی ہے تو بگڑ جاتی ہے. اچھا. وہ کافی پریشان ہیں، تو اس وجہ سے میں کافی دفعہ کال کر چکی ہوں لیکن کال. بہت شکریہ. کال کر لوڈ زیادہ ہوتا ہے اسٹوڈیو میں جب لائیو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہی کی سہولت کے لیے یہ نمبر دیے جاتے ہیں کہ ان نمبر سے جو کالز نہیں مل پا رہی ہیں، بات نہیں ہو پا رہی ہے، اپنا مسئلہ ان نمبرز پہ نوٹ کروا لیجئے، تو اس کا ہم پھر خود ہی آپ کو جواب دے دیتے ہیں. منصور غالباً ایس ایم ایس پہ تھے. جی جی. تو منصور صاحب نے اپنے مسائل کے بارے میں بتایا اور حافظے کی کمزوری بھی بتائی. نہیں، نسیم ان کے والدہ کا نام ہے. جاب کے حوالے سے بھی ان کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. منصور صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے حصول ملازمت کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما کر آپ کو اچھی ملازمت پہ فائز فرما دے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سورہ شمس کی تلاوت اتوار والے دن بعد نماز فجر کر لیا کیجئے، 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کیجئے، اول آخر 5 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی معاملات میں آسانی ہوگی. اور بالمشاہ کراچی میں موجود ہیں تو بالمشاہ ملاقات کر لیجئے گا. تو اس حوالے سے پھر ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے. عبدالعزیز صاحب کا بالکل ہم جواب دیتے ہیں، لیکن ایک کالر کے بعد. مزید کالر ہے ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ بہت کالر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کو سماعت کر رہے ہیں، کیا فرمائیے گا. جی میرا بیٹا ہے فیضان. ان کا اصل میں وہ 4-5 سال تک تو بالکل صحیح بولتا تھا، پھر بعد میں وہ حقلانے کا مسئلہ ہو گیا اس کا. فیضان کی والدہ کا نام بتائیے. نسیم. سوری، زبیدہ نام ہے ان کی والدہ کا. اچھا، آپ ان کی فیضان کی کون بات کر رہی ہیں؟ میں ان کی والدہ ہی بات کر رہی ہوں. آپ اپنا ہی نام بھول گئی. جی ہاں، میں گھبراہٹ میں نہیں، بالکل سکون سے بات کریں میری بہن. آپ کی خدمت کے لیے ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ترتیب دیا جاتا ہے یہ آپ ہی کی اصل میں فرسٹ ٹائم ملی ہے نا تو میں تھوڑا. ٹھیک. اچھا، آپ کا اپنا پورا نام کیا ہے؟ زبیدہ. جی زبیدہ نام ہے. کراچی میں ہی رہائش ہے آپ کی؟ جی. کس علاقے میں؟ اصل میں کھارا دار سے بات کر رہی ہوں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ زبیدہ میری پیاری بہن، یہ فیضان جو ہیں جی، انہوں نے کسی سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے محسوس کیا؟ کوئی اس طرح کے مرض میں پہلے بھی مبتلا تھا، حقلاہٹ کا شکار تھا؟ کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسا آپ کے آنے جانے والا شخص جو حقلا کے بات کرتا ہو؟ نہیں، اس طرح تو نہیں تھا. اصل میں 4-5 سال جب 4-5 سال کا تھا نا، وہ تب بالکل صحیح بولتا تھا. پھر پتہ نہیں اس کے بعد سے کیا ہو گیا ہے، وہ شروع کا ورڈ ہے نا وہ اس میں حقلانے لگا. آپ ذرا چیک کریں ان کے اسکول میں، ان سے کے دوستوں میں، ان کے آپ کے یہاں گھر میں آنے جانے والوں میں کون ایسا شخص، عورت یا مرد یا بچہ ہے جو حقلا کے بولتا ہے. اور اس کا مسئلے کا حل بھی ہم بتائیں گے، ذرا یہ چیک کر لیجئے گا. آپ اس سے اس بچے کو ذرا دور کریں. یہ تو احتیاط ہو گئی آپ کی. اچھا، اب پروگرام دیکھیے، آن ایئر آپ کو جواب دیتے ہیں. پہلے ہم عبدالعزیز صاحب کا جواب دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. ان کی والدہ کا نام محمدی، اور ان کے ساتھ معاملات ہیں. یہ اپنے ایک مکان لینا چاہتے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بنتا کام بگڑ جاتا ہے. عبدالعزیز صاحب، نماز پنجگانہ پہ یقیناً آپ قائم ہوں گے. اگر کہیں کمزوری ہو رہی ہے تو فوری طور پہ توبہ کر کے نماز پہ راغب ہو جائیے، اور بعد نماز عشاء پڑھنا شروع کیجئے. یا عین یا علی و بحق لمائل، عین یا علی و بحق لمائل، عین یا علی و بحق لمائل 110 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور روحانی تسبیح آ کے حاصل کر لیجئے. روحانی ویلفیئر کی کسی بھی برانچ آفس سے آئیے، صرف یہ ہماری یہیں ملتی ہے الحمدللہ روحانی تسبیح، جس میں اس میں باموکل وظیفہ دیا جاتا ہے. تو وہ آپ اپنے لیے حاصل کیجئے، اور اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، اس میں آسانی پیدا ہونے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے وہ وظائف پڑھ کر، تو انشاءاللہ تعالی معاملات میں آسانی ہو جائے گی. فیضان کے بارے میں ان کی والدہ زبیدہ ہماری بہن پریشان ہے کہ حقلاٹ کا شکار ہو گئے. فیضان پہلے بالکل صحیح تھے. ایک بڑے سفید کاغذ کے اوپر یا کسی شیٹ کے اوپر، وائٹ رنگ کی شیٹ پر موٹے مارکر سے
جو چوڑا مارکر ہوتا ہے, چوڑے نیب والا مارکر ہوتا ہے, اسے لکھیں کاف ہا یا عین صاد, حروف مقطعات میں لوح قرآنی کے اندر کاف ہا یا عین صاد لکھا ہوتا ہے, وہ آپ تحریر کر لیں اور اس بچے کے سامنے اس کو چشمہ کر دیں, سامنے دیوار پہ وال پہ چشمہ کر دیں اور اسے کہیں کہ بلند آواز سے پڑھے کاف ہا یا عین صاد, کاف ہا یا عین صاد. چند ہی دن پڑھنے سے اس کی زبان کی لکنت اور اس کی ہکلاہٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ ہمارے تجربے میں بہت مرتبہ آ چکا ہے, جن بچوں کو دیا, جن لوگوں کو دیا, بڑی عمر کے لوگوں کو دیا, تو الحمدللہ وہ صحیح طور پہ گفتگو کر رہے ہیں, فروانی سے گفتگو کرتے ہیں. ہر قسم کی ہکلاہٹ اور لکنت کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے, اور لیکن بلند آواز سے پڑھنا پڑے گا, اور ان کو بولیں کہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے پڑھیں, کیونکہ دوسرے اگر موجود ہوں گے تو ہنسیں گے ان کے اوپر پڑھنے میں, اور ان کی توجہ جو ہے وہ مرکوز نہیں رہے گی اپنے اس عمل پر. تو اکیلے میں بٹھائیں ان کو اور کہیں بلند آواز سے, جتنا چیخ کے پڑھ سکتے ہیں, جتنا بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں, اس کو پڑھنا شروع کریں روزانہ جب ان کے پاس ٹائم ہو. تو انشاءاللہ چند دن کے اندر, اور اس شخص سے ان کو دور کر دیں جس کو دیکھ کے یہ پک کر رہے ہیں ہکلاہٹ, صحیح ہے نا, اس شخص کا آپ ذرا معلومات کریں, ان کے اسکول میں, ان کے دوستوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آنے جانے والوں میں کون ایسا مرد یا عورت یا بچہ ہے جو ہکلاہٹ کا شکار ہے, اس کو بھی یہی وظیفہ دیجیے پھر آپ, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی حقلات ڈاکٹر صاحب دور ہو بالکل آپ جائے گی. درست ارشاد فرمایا آپ نے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں یا ہمارے سراؤنڈنگ میں, رشتہ داروں میں, بہن بھائیوں میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں, یا ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بچے جو ہے بہت زیادہ بچیوں کے ساتھ اگر رہتے ہیں تو وہ لڑکیوں کی طرح بولنے لگتے ہیں, اور اگر کوئی بچی جو ہے وہ لڑکوں میں زیادہ رہتی ہے تو وہ لڑکوں کی طرح بولنے لگتی ہے. یعنی ماحول کا بہت زیادہ, بہت گہرا اثر ہمارے بچوں پر پڑتا ہے. تو بہترین ماحول بچوں کو دیجیے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ والدین بالخصوص جو ہے والدہ بچوں پر اور چھوٹی عمر کے بچوں پر بہت زیادہ نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے, تاکہ ان کو دیکھا جائے کہ وہ کس ماحول میں رہ رہے ہیں, کس زینب طرح سے یہی وہ واقعہ پروان یاد چڑھ آ رہے ہیں. گیا کہ ایک مرتبہ اسی طرح کا ایک کیس ہمارے پاس آیا, اور وہ بچہ جو ہے کوئی 2.5-3 سال سے وہ ہکلاہٹ کا شکار ہو گیا. جب ان کے ہم نے والدین کو بتایا گیا کہ آپ نوٹ کریں, انہوں نے ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ہکلاہٹ سے بات کرتا ہو, ہکلاتا ہو, کوئی لیڈیز میں بھی نہیں ہے, کوئی دوستوں میں بھی نہیں. اچھی طریقے سے انہوں نے سوچا. ہم نے دیکھو کوئی آنے جانے والا شخص ایسا ہو جو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا, آپ سوچیں. تو یعنی کافی مہینے بعد ان کو خیال آیا کہ ہمارے جو دھوبی کپڑے لینے کے لیے آتا ہے وہ ہکلا کے بولتا ہے. صحیح. تو بات وہی, اچھا وہ بچہ جو اس کو جب بھی اس کا انتظار کرتا تھا, وہ جب آتا تھا تو اس کو پک کرتا تھا اس کی بات کو, تو اس کے اندر ہکلاہٹ آنے لے شروع ہو گئی. تو یہ تجرباتی باتیں ہم بتاتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ وظیفہ دیں کہ آپ یہ پڑھیں تاکہ آپ کی بھی آواز صاف ہو جائے, اور ہکلاہٹ کا جو آپ شکار ہیں. بہت پیارا آپ نے وظیفہ بھی ڈاکٹر صاحب بتایا ہے, اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام لوگ یہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل, سب کو اجازت ہے, سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. بے شمار لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے اب تک. صحیح. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب میسج شامل کر لیں. جی میسج ہمیں بھیجا ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا نام فرزانہ ہے اور ان کی والدہ کا نام نعیمہ بیگم ہے. نعیمہ بیگم یہ فرما رہی ہیں کہ یہ وہی ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمیں کہہ رہی ہیں کہ میں نے پہلے بھی میسج کیا تھا اور آپ نے وظیفہ بتایا تھا, ابھی تقریباً ان کو 50% جو ہے فائدہ ہو چکا ہے, لیکن اب یعنی 50% ابھی باقی ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں جو وظیفہ آپ نے بتایا. جی بالکل. فرزانہ بنت نعیمہ میری پیاری بہن, شکر ادا کر رہے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے 50% مسئلہ حل کر دیا صرف وظیفہ بتانے پر, جس پہ آپ نے عمل کیا الحمدللہ, اور اس کو کنٹینیو رکھیے, جاری رکھیے, اور اس وظیفے پہ پابند ہو جائیے اور کرتے رہیے. انشاءاللہ 100% رزلٹ آپ کو آئے گا. اس کے بعد پھر ہمیں ایس ایم ایس کر کے, فون کر کے آگاہ کر دیجیے گا. غالباً ایڈریس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایڈریس ہے کیونکہ ہم بار بار بتا دیں اپنے ناظرین کو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب بھی آپ خط لکھیں تو جوابی لفافے کے ساتھ جو ہے خط ارسال کیجیے, اور چند ہی لمحوں بعد آپ کو اسکرین پر ایڈریس دکھائی دیے جائیں گے, ان کو نوٹ فرما لیجیے. نمبرز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں: 0301 2359922, 0345 3054 325, 034 364 3385. پی ٹی سی ایل نمبر ہمارا ہے 0213 ڈائل کریں, اس کے بعد ڈائل کرنا ہے آپ کو
48344242. SMS کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. SMS کیجئے اور یہ SMS سروس 24 گھنٹے کھلی ہے. آپ نے ٹائپ کرنا ہے IOL اسپیس دیجئے, اپنا نام لکھیے, اپنی والدہ کا نام لکھیے, اپنا مسئلہ بیان کیجئے, اسے سینڈ کر دیجئے 4472 پر. خط و کتابت کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جوابی لفافے کے ساتھ خط ارسال کیجئے. روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹرڈ PO باکس نمبر 11121 کراچی, PO باکس نمبر 11121 کراچی. اسکائپ ID شیخ 9036 SHEIKH شیخ 9036. ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے. ای میل ایڈریس ہے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com, روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com. یہ وہ تمام ذرائع ہیں جن سے آپ بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر. یہ وہ تمام ایڈریس ہیں جن پر آپ رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. آپ ہمیں دوبارہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ ہم تک پہنچائیے. ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب تشریف رکھتے ہیں جو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی الحمدللہ ہمارے ویورز کی سہولت کے لیے آپ ایڈریسز ہمارے برانچ آفس کے آپ اور ہیڈ آفس کے بتاتی ہیں اور اس سے لوگوں کو بڑی سہولت ملتی ہے. یہ تمام جو پروگرام ہے یہ پبلک سروس ہے, لوگوں کی خدمت کے حوالے سے یہ پروگرام کیا جاتا ہے. اور یہ میٹرو ٹی وی کا ایک وتیرہ ہے. میٹرو ٹی وی اپنے ویورز کے لیے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں. بے شک پروگرام کے دوران کالیں لائنیں بڑی بزی ہوتی ہیں, کال آ رہی ہوتی ہیں, ایک کے اوپر کے کال لگی ہوتی ہے. تو آپ کی سہولت کے لیے ٹیلی فون نمبرز دیے جاتے ہیں کہ جن کی یہاں لائیو پروگرام میں بات نہ ہو سکے وہ ان ٹیلی فون نمبرز پہ بھرپور فائدہ اٹھائیے. اور یہ SMS سروس جو ہے جس کو گاہے بگاہے محترمہ زینب صاحبہ بتاتی ہیں کہ جی آپ SMS کے ذریعے بھی آپ اپنے مسائل کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں, اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. SMS کا طریقہ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. یہ 24 گھنٹے کی سروس ہے, یہ 24 گھنٹے آن رہتی ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ صبح 10 بجے سے شام رات 10 بجے تک کے جتنے بھی SMS ہیں ان کا 2-2 گھنٹے کے اندر جواب دے دیا جائے. 2-2 گھنٹے کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جواب آپ تک پہنچ جائے اور وہ وظائف بتائے جائیں. دیکھیں ہزاروں کالیں آ رہی ہوتی ہیں, ہزاروں خطوط آ رہے ہوتے ہیں, لیکن سب کو بالمشافہ ملاقات کے لیے نہیں بلاتے. جو بہت زیادہ انجرڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ جن کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو نقوش بھی دیے جائیں وظائف کے ساتھ ساتھ, تو ان کو مدعو کیا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے بالمشافہ ملاقات کے لیے. باقی تمام کو فی سبیل اللہ تعویذات یہاں سے ارسال کیے جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے وظائف دیے جا رہے ہوتے ہیں. اس سے الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ڈاکٹر صاحب گزشتہ پروگرام میں آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتایا کہ میرپور خاص میں جو ہے ایک نئی برانچ کا افتتاح کیا جا رہا ہے. اندازاً وہ کتنے ٹائم اس میں لگے گا؟ زینب بھی ہماری تو کوشش یہ ہے کہ اگلے ماہ فروری میں انشاءاللہ تعالی اس کا باقاعدہ آغاز کر لیا جائے. ٹھیک ہے. تھوڑے سے کام باقی ہیں اور وہ تقریباً کام کمپلیٹ ہی ہو رہے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ جلدی. کیونکہ میرپور خاص سے ہمیں بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں وہ ہمیں میسج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. اور اسی طرح سے ہم سے جب تک آپ وہاں پہ تشریف نہیں لے جاتے ڈاکٹر صاحب تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ میسج کے ذریعے یا خطوط کے ذریعے بھی روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور جس طرح کال ہم جہاں پر موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں, آپ لائیو کال کے ذریعے اپنے مسائل ہم سے شیئر کیجیے, ہمیں بتائیے. ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں آپ ہی کے مسائل کے حل کے لیے. اور الحمدللہ جتنے لوگ کال کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سب کی کال ریسیو کریں, سب کے مسئلے کا حل بتائیں, سب کو شامل کریں اپنے اس پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی جس طرح سے آپ نے لوہے شرف شمس کے حوالے سے بتایا, میں چاہوں گی کہ وقت کیونکہ بہت کم ہے, روحانی تسبیح کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کچھ بتا دیجیے. جی الحمدللہ روحانی تسبیح پاکستان میں پہلی مرتبہ روحانی تسبیح کے نام سے اس میں باموکل وظیفے کا اجرا ہوا اور لوگوں کو بے شمار فوائد حاصل ہونے شروع ہوئے. تو تمام کاموں کے لیے, تمام معاملات کے لیے روحانی تسبیح بھی حاصل کی جا سکتی ہے, شرف شمس کی لوح بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اور جو بچے والدین سے اختلافات رکھتے ہیں یا نافرمان ہو گئے یا زوجین میں کسی قسم کی لڑائیاں جھگڑے نفاق پیدا ہو گیا ہے یا رشتہ داروں میں آپس میں کسی قسم کا نفاق ہے, بہن بھائیوں میں کسی قسم کی علیحدگیاں ناچاکیاں ہو گئی ہیں, تو وہ روحانی سویٹ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ دم کی ہوئی مٹھائی اللہ کے کلام سے جاری کی ہوئی میٹھے پہ دم کیا ہوا اس کو, اور یہ آپ لوگوں آپس میں کھلائیں تو انشاءاللہ تعالی محبتوں میں فروغ ہوگا
اور محبتوں کے معاملات میں اضافہ ہوگا. جائز امور کے لیے تمام وظائف، تمام لوح، تمام روحانی تدبیر، تمام روحانی سویٹ استعمال کی جا سکتی ہیں. اگر کوئی دل میں یا ذہن کے اندر کوئی ناجائز معاملہ رکھنا چاہتا ہوگا تو کام پھر پلٹ ہوگا، اس میں ہمارا قصور نہیں ہوگا. صحیح. ناجائز طور پہ کسی قسم کے نہ یہ وظائف کوئی استعمال کر سکتا ہے، نہ روحانی تصویر، نہ کسی قسم کی لوح، نہ نقش، اور نہ ہی روحانی سویٹ. تو وہ پھر فائدہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ الٹ ہوگا. تو جائز امور کے لیے اجازت ہے. آپ ہماری کسی بھی برانچ پہ آ کر، کسی ہیڈ آفس پہ آ کر، ان ایڈریسز پہ آ کر یہ چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ تمام آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے میٹرو ون پر وقت دیا اور ہمیشہ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. بہت سے لوگ آپ سے استفادہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین محترم، بس یہی بات آخر میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہی کہوں گی کہ جب نیتوں میں اخلاص ہوگا، خلوص نیت کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ بہتر طور پر آپ کو اس کام کے نتائج جو ہیں آپ تک پہنچیں گے اور بہترین انداز سے آپ اس کام کو کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو پروگرام رہنمائی سے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ تعالی کل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.